یہ متن حدیث پاک کا یہ بیان کر رہے ہیں عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم کے بیٹے یہ بیان کر رہے ہیں. اس کو سنیں کس عمدگی سے مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک ایک انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے جاتے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضرت علی روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے. تو جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی. تو حضرت علی نے عرض کی آخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی وبین احد. اللہ کے نبی رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مہاجر اور انصاری ان میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا اور بناتے چلے گئے. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، کوئی مہاجر باقی نہیں بچا. ہر مہاجر کو آپ نے انصاری کا بھائی بنا دیا، صرف میں باقی بچا ہوں. آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی روتا کیوں ہے؟ تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے. پانی چاہیے. رونا حضرت علی شیر خدا کا. ترمذی کی حدیث ہے جو صحت میں اعلیٰ درجے پر ہے. روایت کرنے والے عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور تسلی کیسے دیتے ہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی رونا، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور تو میرا بھائی ہے آخرت میں بھی. وہاں بھی جب لوگوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور رشتے ختم ہو جائیں گے. علی جہاں کسی کا رشتہ کام نہیں دے گا وہاں بھی تجھے میرا رشتہ کام دے گا. ٹھیک. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا اور اس روایت کو ذکر کرنے والے بھی صحابی ہیں. یہ حضور کے گھر والے نہیں ہیں، حضور کے خاندان کے نہیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی. فرمایا حضور بیٹھے ہیں اور کسی نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک بھنا ہوا پرندہ لا کے دیا. بھنا ہوا پرندہ لا کے دیا. تو اس روایت کے مطابق دوسری روایتیں بھی ہیں. ایک پرندہ تھا، بعضوں نے کہا زیادہ تھے. خیر، بھنا ہوا پرندہ لا کے دیا تو میرے نبی نے ایک دعا کی، اللہم اجنی باحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر. اے اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ بھنا ہوا پرندہ ہے، اچھا کھانا ہے، میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو ابھی میرے پاس ایسے بندے کو بھیج دے جو تیرے سارے بندوں میں تجھے بڑا پیارا ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ یہ پرندہ بھنا ہوا کھائے. تو اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کو میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ یہ بھنا ہوا پرندہ کھائے. سبحان اللہ. راوی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا فجاءہ علی فاکل معہ. فرمایا اللہ کے نبی کا یہ دعا کرنا تھا، اللہ کے نبی کا یہ دعا کرنا تھا. اسی لمحے کیا دیکھتے ہیں، صحابی بھی کہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، حضور نے ادھر دعا کی اور اسی وقت دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت علی شیر خدا تشریف لے آئے. فاکل معہ. نبی نے بڑی چاہت سے حضرت علی کو دسترخوان پر بٹھایا اور نبی اور علی دونوں نے اس بھنے ہوئے پرندے کا گوشت تناول فرمایا. یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس رسالت میں بڑی شان تھی، بہت بڑی شان تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہونے سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، جو نہ ہو تو پوری مجلس میں ویرانہ چھا جاتا ہے.
یہ ہر بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے، استادوں کے ساتھ ہوتا ہے، پیروں کے ساتھ ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ہوتا ہے، سب ہیں لیکن وہ نہیں ہے۔ وہ ہوتا تو پھر بات ہوتی، وہ ہو تو بولے، وہ ہو تو دیکھے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تھے، صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ ہوتی تھی کہ حضور دیکھتے ابو بکر صدیق اکبر کی طرف تھے اور بات ساری قوم سے کیا کرتے تھے۔ کئی بار دیکھا گیا حضور ان کی طرف دیکھتے اور سب سے باتیں کرتے۔ حضرت علی کی بھی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خود حضرت علی اس کے راوی ہیں، اور اہل سنت کی کتاب میں یہ روایت درج ہے۔ علی شیر خدا سے میں آپ کو سچی بات عرض کروں، خدا کی قسم، صحابہ سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے، سچی محبت کرنے والے ساری دنیا میں صرف اہل سنت و جماعت ہیں، صرف اہل سنت و جماعت۔ اور دوسرے جتنے بھی ڈھونگی ہیں ڈھونگ کر لیں سارے، ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ نہ اہل بیت کے ہیں نہ وہ صحابہ کے ہیں، ان کی کتابیں بتاتی ہیں۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، حدیث پاک کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، کنت اذا سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آتانی، کہ جب بھی میں اللہ کے رسول سے کوئی سوال کرتا حضور عطا فرما دیتے۔ یہاں یہ بھی معنی ہے کہ حضور سے میں سوال کرتا، حضور جواب عطا فرما دیتے، میں پوچھتا، حضور جواب دیتے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بعض سوال اتنے بوگس ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کا بولنا اتنا برا لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ خاموش ہی رہے تو بہتر ہے، یا اگر وہ بول بھی دے تو توجہ نہیں کی جاتی، اچھا چلو بعد میں بتا دیں گے، چلو بعد میں مل لینا، بعد میں دیکھیں گے۔ اور بعض لوگوں کا بولنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ کان اور سماعتیں اسی طرف متوجہ رہتی ہیں کہ اس نے کچھ بولا کیا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی محبت پر دال ہے۔ فرمایا جب بھی میں رسول اللہ سے کوئی سوال کرتا حضور مجھے جواب دیتے، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي، سبحان اللہ، فرمایا جب میں بولتا تو حضور ضرور جواب دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں نہ بولتا، کبھی ایسا ہوتا کہ میں چپ رہتا، کچھ بات کرنی نہیں ہوتی یا کوئی سوال کرنا نہیں ہوتا تو میں چپ رہتا، لیکن کمال ہے، محبت کا کمال ہے۔ فرمایا جب میں بولتا تو حضور جواب دیتے، اور اگر کبھی میں نہ بولتا اور چپ رہتا تو حضور خود مجھ سے بات کرنا شروع کر دیتے۔ ابتدانی وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي، جب میں چپ رہتا اور ابتدا میں نہ کرتا تو حضور ابتدا کر دیتے اور حضور ہی مجھ سے بات شروع کر دیتے، یعنی میرا رسول اللہ کو بولنا اتنا پسند تھا۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی وہ شخص آئے گا کہ چل رہا ہے زمین پر اور اس کا محل ہے جنت میں، وہ آئے تو اس کو جنت کی بشارت دینا، وہ آئے تو اس کو جنت کی بشارت دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے انتظار زیادہ کیا ہی نہیں تھا، سامنے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر آ گئے، وہ بیٹھ گئے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی ایک بندہ اور آئے گا جو چلتا زمین پر ہے، محل اس کا جنت میں ہے۔ فرمایا ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ہم نے کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم آ گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک بندہ اور آئے گا جو چلتا زمین پر ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، یہ آئے تو اس کو جنت کی بشارت دینا۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے خود دعا کی، اے اللہ اب جس کو بھیجنا نا وہ علی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے اللہ اب جس کو بھیجنا نا وہ علی ہو، اب علی کو بھیجنا، کاش کے آنے والا اب علی ہو۔ فرمایا ادھر نبی نے دعا کی، سامنے جس کا چہرہ چمکا وہ مولا علی شیر خدا تھے، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آخری بات آج کی گفتگو میں سن لیں، اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک اصولی بات آپ کو عرض کروں گا جس سے کئی لوگوں کی پریشانیاں بھی ختم ہو جانی چاہیے، وہ میں اس موقع پر ہی عرض کروں گا، چونکہ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں۔ اگر اس کو سننے کے بعد بھی کسی کو یہ درد اور تکلیف ہو تو پھر تو اس کا علاج پھر تو کیسے ہوگا، وہ میں اپنے موقع پر عرض کروں گا جہاں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ واقعہ یہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ آل مروان میں سے یہ خبیث آدمی تھا مروان، جس کی وجہ سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب وترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے فتنوں نے جنم لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کئی فتنے کھڑے ہوئے، تو اس کی طرف سے ایک بندہ اپوائنٹ تھا گورنر کے طور پر کوفہ میں، تو وہاں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نئے اپوائنٹڈ گورنر نے بلوایا، چونکہ یہ بڑے خبیث لوگ تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لعنت کرتے تھے، یہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ علی تیری وجہ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے مطلب تجھے بنیاد بنا کر دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، صحیح حدیث ہے یہ۔ فرمایا ایک وہ جو تجھ سے نفرت کریں گے اور شدید نفرت کریں گے، شدید نفرت کریں گے، تو تیرے بغض کی وجہ سے، تیری دشمنی کی وجہ سے وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرے لوگ تجھ سے محبت کا دم بھریں گے اور محبت میں وہ کریں گے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، حد سے نکل جائیں گے۔ ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، یہ فرقہ ہے نصیریہ، یا علی شیر خدا کو وہ کہتے ہیں ہم ان کو خدا مانتے ہیں، وہ خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ فرمایا دو طرح کے لوگ تجھے بنیاد بنا کر تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک تیری نفرت میں انتہا کو پہنچیں گے، انتہا کی نفرت کریں گے، اور تجھ سے اتنی محبت کا دم بھریں گے کہ دائرے سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ نفرت کرنے والے لوگ تھے، لعنت کرواتے یا گالی دلواتے۔ تو سہل بن سعد کہتے ہیں یہ صحابی ہے، آل مروان کا ایک بندہ جو اپوائنٹ ہوا گورنر، اس نے سہل بن سعد صحابی کو بلوایا اور اس نے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ علی کو لعنت کرو، علی کو گالی دو۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں دے سکتا گالی، میں تو کبھی بھی علی کو گالی نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا تو گالی نہیں دے سکتا، تو تو ایسا کر کہ ابو تراب پر لعنت کر دے۔ حضرت علی کی ایک لقب اللہ کے نبی نے ان کو، یا کنیت کہہ لے، اللہ کے نبی نے ان کو دی کنیت ابو تراب، مٹی والے، ابو تراب مٹی والے، تراب مٹی کو کہتے۔ اس نے کہا علی کو گالی دے، انہوں نے کہا میں گالی نہیں دے سکتا۔ صحابی تھے، اڑ گئے، اس کی چلی نہیں، وہ تھوڑا نیچے آیا، کہا اچھا گالی نہیں دیتے علی کو، تو ایسا کریں کہ آپ ابو تراب، ان کی کنیت ہے حضرت علی کی، تو ابو تراب پر لعنت کرے۔ فرمایا خدا کی قسم یہ ابو تراب جو حضرت علی کی کنیت ہے، یہ اتنی شاندار کنیت ہے کہ حضرت علی کو اپنے نام سے بھی زیادہ ابو تراب کنیت پسند ہے۔
میں ابو تراب کہہ کر بھی لعنت نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ابو تراب علی کو اپنے نام سے بھی زیادہ پسند ہے، اور وہ اس کو سن کے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ کہا زیادہ خوش ہوتے۔ کہا کیا واقعہ کیا اس کا سنا؟ تو پھر انہوں نے سنانا شروع کیا۔ کہا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت علی کے گھر گئے تو حضرت علی نہیں تھے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارے چچے کا بیٹا کہاں ہے؟ این ابن عمک، تمہارے چچے کا بیٹا کہاں ہے؟ یعنی حضرت علی کے بارے میں پوچھا تمہارے چچے کا بیٹا، یہ تمہارا چچا زاد بھائی یعنی چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا میرے اور علی کے درمیان ذرا سی بات ہو گئی تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھ پر غصہ کر کے وہ مجھ پر غضبناک ہو گئے، غیظ میں آ گئے اور کچھ کہے بغیر وہ گھر سے چلے گئے، ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کسی شخص سے کہا کہ جاؤ دیکھو علی کہاں ہے؟ ابھی تک حضرت علی کا نام ابو تراب نہیں ہے، کنیت نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے دیکھو کہ کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ جانے والا گیا اور آ کر کے بتایا کہ حضور وہ مسجد میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عاجزی سیکھنی ہے نا۔ ہر صحابی ہیں، سب کا مقام سر پر دل میں، لیکن میں ایک بات یہ بھی کرتا ہوں، عاجزی سیکھنی ہے، انکساری سیکھنی ہے، دنیا سے بے رغبتی سیکھنی ہے، بہت حلم اور بردباری سیکھنی ہے، اور بہت کچھ سیکھنا ہے نا۔ حضرت علی کے دروازے پر حاضری دے دے۔ عرض کی حضور وہ مسجد میں ہے۔ حضور فوراً گئے مسجد میں، تو جا کے جو منظر تھا یہ صحابی دربار میں بیان کر رہے ہیں۔ جو منظر دیکھا، صحابی ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہے، صحابی۔ جو منظر دیکھا بتایا کہ حضور گئے تو دیکھا کہ حضرت علی زمین پر لیٹے ہیں، زمین پر، مٹی پر، مسجد نبوی کی مٹی پر لیٹے ہوئے، اور نیند آ گئی۔ اس نیند کی کیفیت میں ایک طرف سے حضرت علی کی چادر ہٹ گئی، تو جسم کے اوپری حصے سے جو قمیض ہٹی تو جسم کے اس حصے میں زمین کی مٹی لگ گئی۔ حضرت علی کے بدن سے مسجد نبوی کی زمین کی مٹی لگ گئی، تو اللہ کے نبی حضرت علی کے قریب آئے۔ داماد سو رہے ہیں اور حضور جن کی پیاری بیٹی ان کے نکاح میں ہے، ایک سسر اور داماد کا تعلق، ایک نبی اور ایک امتی کا تعلق، ایک شاگرد اور ایک استاد کا تعلق، ایک مرشد اور ایک مرید کا تعلق۔ نبی تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے حضرت علی کے جسم سے مٹی کو خود ہی جھاڑتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن سے مجھے علی بولنے سے جتنی خوشی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ خوشی ابو تراب سننے سے ہوتی ہے۔ ابو تراب، ابو تراب، مٹی والے اٹھ جاؤ۔ اور حضور بنا کے پھر لے کر آئے۔ یہ تعلق ہے ایک سسر اور داماد کا، لیکن نبی اور ایک امتی کا، ایک استاد اور شاگرد کا، ایک مرشد اور مرید کا۔ تو جب اس نے کہا تھا کہ علی کو برا کہو، کہا میں تو نہیں کہتا۔ کہا پھر ابو تراب پہ لعنت کرو، کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو تراب تو وہ کنیت ہے
جو حضرت علی کو اپنے نام سے بھی زیادہ پسند ہے، وہ تو اس کو سن کے زیادہ خوش ہوتے تھے، تو قصہ پوچھا تو قصہ بیان کیا۔ یہاں رک کر کے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا ایک بات وہ یہ کہ آپ نے اس واقعے میں سنا کہ ابتدا میں حضرت علی زندہ ہیں، حیات ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اس وقت کوفے میں ان کے خلاف سازش جو چل رہی ہے شام میں، اور کہا جا رہا ہے کہ علی کو گالی دو یا علی پر لعنت کرو۔ میں اتنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جن لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے تو کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، لوگ میرے ساتھ غلط کیوں کر رہے ہیں، اس غم سے وہ باہر ہی نہیں آتے۔ کوئی ان کا بھی دشمن ہو سکتا، اتنا شریف آدمی ہے، کوئی اس کا بھی دشمن ہو سکتا، یہ لوگوں کو غم کھایا جاتا۔ اچھا اس کے اتنے سارے دشمن ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہوگا، اتنے سارے لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں یہ ضرور غلط ہوگا۔ یہ سارے فلسفے غلط ہیں، یہ فلسفہ غلط ہے کہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہا تو کوئی میرے ساتھ برا کیوں کرتا ہے۔ حضرت علی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے کیا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کیا؟ دوسرا کہ اتنے سارے لوگ اگر لعنت کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں تو ضرور غلط ہوگا، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے صحیح اور غلط کے پہچاننے کا۔ مولا علی جیسی شخصیت جن کے بارے میں رب کے نبی اپنے وصال سے پہلے سب کے مجمع میں کہہ کر گئے، اے علی تو وہ ہے کہ تجھ سے صرف وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور اے علی تجھ سے صرف وہی دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اس کے سننے کے باوجود کہ علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور علی سے دشمنی کرنا منافقت کی نشانی، اس کو سننے کے بعد بھی حضرت علی کے زمانے میں لعنت کی جا رہی ہے، انہیں گالی دی جا رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا علی شیر خدا نے ضرور کچھ غلط کیا تھا کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کچھ ضرور غلط کیا تھا کیا؟ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ 10 آدمی 100 آدمی 200 آدمی 1000 آدمی اس کو غلط کہہ رہے ہیں ضرور یہ غلط ہوگا، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ شام تقریباً پورا شام، تقریباً پورا ملک شام حضرت علی پر لعنت کیا کرتا تھا، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، مس لیڈنگ کی وجہ سے، مس گائیڈنگ کی وجہ سے، چند لوگوں نے مس گائیڈ کر کے سب کو اس کام پہ لگا دیا، تقریباً لوگوں کو۔ حضرت علی سے جنگ لڑی گئی ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر تلوار لگی ہے، انہیں چوٹ لگی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ کون تھے وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے؟ حضرت علی کے خلاف کنسپائریسی سازش کی گئی ہے، جال بچھایا گیا ہے، لہذا اس بات کو ختم کر دے کہ جب میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو کوئی میرے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ تو بتاؤ پھر علی شیر خدا نے کس کے ساتھ غلط کیا تھا؟ یہ ضرور غلط ہوگا اس کے لیے کہ اس کو اتنے سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں، تو بتاؤ کہ مولا علی کی غلطی کیا تھی جو لوگ لعنت بھیجتے تھے نعوذ باللہ اور گالی نکالتے تھے؟ کیا غلطی تھی مولا علی شیر خدا کی؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں، بلکہ کسی نے سچ کہا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں اچھوں کو برا کہتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں اچھوں کو برا کہتے ہیں، جس کو بڑی فکر رہتی ہے میری عزت کے لالے پڑ رہے ہیں، اتنے لوگ خلاف ہو گئے، چھوڑ دے ان باتوں کو۔ اگر تو سچا علی شیر خدا کا جانشین ہے، تو سچا حیدر کرار کا جانشین ہے، تو سچا مصطفیٰ نبی آخر الزمان کا جانشین ہے، تو یاد رکھ لوگوں نے تو محمد مصطفیٰ کو بھی برا بولنے سے نہیں چھوڑا، جب انہوں نے حضور کو نہ چھوڑا تو تیری کیا اوقات ہے کہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے؟ بس اتنا یاد رکھ کہ کبھی خدا ناراض نہ ہو، کبھی محمد مصطفیٰ ناراض نہ ہو۔ دنیا کی فکر نہ کر،
دنیا تو اچھوں کو برا کہتی آئی ہے، دنیا کی فکر نہ کر، دنیا نے تو امام حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے، دنیا نے تو امام حسن کی محبت کا دعویٰ کیا، اور جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو انہی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے امام حسن جب مصلی پر امامت کروانے کے لیے آئے تو امام حسن کو امامت کے مصلی سے دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا مصلی چھین لیا، امام حسن کو جھوٹا بولا۔ یہ دنیا جو ابھی تک کہہ رہے تھے امام حسن ہمارے سر کے تاج ہے، امام حسن ہمارے سر کے تاج ہے، مصلی امامت چھین لیا۔ لہذا ان فکروں سے باہر آ جائیے کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو کوئی کیسے کر سکتا ہے، یا اس کو سب غلط بولتے ہیں یہ ہوگا غلط، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ کہ علی شیر خدا کی غلطی کیا تھی، مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کی غلطی کیا تھی کہ لوگ ان کے اس وقت بھی دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں، کیا غلطی تھی؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ یہ ضرور غلط ہوگا جب یہ سب اس کو غلط بول رہے ہیں، اس نے ضرور کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا جبھی لوگ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ ورنہ میرے ان سوالات کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا کہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کی غلطی کیا تھی کہ لوگ ان کو شاعر بھی بولتے تھے، مجنون اور پاگل اور دیوانہ بھی کہتے تھے، ساحر جادوگر بھی کہتے تھے، بتاؤ کیا غلطی تھی؟ ان کی جان لینے کے درپے ہو گئے، بتاؤ کیا غلطی تھی؟ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت خاص کا نزول فرمائے۔